مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل حميم. يا رسول الله اسمع قالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا إشكالنا. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضرات ذی وقار، بہت ہی برکتوں والی رات آج کی جو رات ہے، اس رات میں اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر توفیق دی کہ اس مسجد میں قرآن مجید مکمل ہوا، سنا اور سنایا گیا. خوش نصیب وہ حفاظ کرام کہ جنہوں نے سنا، اور خوش نصیب حافظ صاحب جنہوں نے سنایا. اور اس سے بڑھ کر اس مسجد کی منتظمین جو ہیں، اس مسجد کے نمازی حضرات کہ جو باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک سنتے رہے. اور اس سے بھی آگے بالخصوص وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو اس مسجد کا نظام چلا رہے ہیں، اس مسجد کے کو فنڈ دیتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، کیونکہ ہماری مساجد جو ہیں وہ یہ مشترکہ کھاتے سے ہی چلتی ہیں. محلے والے اس کو چلاتے ہیں، اور محلے والے اگر تعاون نہ کریں تو مساجد کے انتظام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے مخلل واقع ہوتا ہے. تو مسجد میں قرآن پاک کا پڑھنا نماز تراویح میں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ خوش نصیبی کی بات ہے خصوصی طور پہ اہل محلہ کے لیے. اور نمازی حضرات، منتظمین حضرات، خصوصی طور پہ ہمارے محمد ندیم صاحب ماشاءاللہ ان کے بیٹے نے قرآن پاک سنایا، اور حافظ محمد حمزہ کے ماموں جان ہیں، ان کے بھائی ہیں، نانا ابو ہیں ان کے بھائی، پوری فیملی بڑے خصوصی طور پہ بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی. اور میں بالخصوص مبارکباد پیش کروں گا حاجی محمد سلیم صاحب کو کہ وہ باقاعدہ بڑے قیمتی وقت میں سے انہوں نے قیمتی وقت نکالا اور اس محفل کی رونق کو دوبالا کیا اور انتظام سارا کیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس محفل کو سجانے کے لیے جس نے اپنا حصہ ڈالا ہے کسی بھی صورت میں، اللہ اس کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. سب بولو آمین. حضرات، ایک چھوٹی سی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اسی کے بارے میں نے کچھ چند باتیں کرنی ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا. اللہ فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس میں کوئی شک نہیں ہے، قد کا معنی ہے کوئی شک نہیں ہے. جاءکم آ گیا تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. دو ذاتوں کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، دو ذاتوں کا، ایک ہے قرآن پاک اور ایک ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات. ایک قرآن ہے، ایک حضور کی ذات ہے. اب ہمیں یہ رمضان ملا ہے تو یہ بھی حضور کے صدقے سے ملا ہے، قرآن ملا تو وہ بھی حضور کے، یہ برکتوں والی رات ملی ہے تو وہ بھی حضور کے صدقے سے ملی ہے. کائنات کا نظام حضور کے صدقے سے چل رہا ہے. رب نے ہر چیز کو پیدا فرمایا تو حضور کے لیے پیدا فرمایا ہے. کائنات کو وجود میں لایا تو رب پھر بھی حضور کے وسیلہ سے، حضور کی برکتوں کی وجہ سے اللہ نے زمین و آسمان ہر چیز کو پیدا فرمایا تو حضور کے وسیلہ سے. حضور کی اگر حضور کو رب نے پیدا نہ فرمانا ہوتا تو کائنات یہ سمجھ لیں کہ رب نے اپنا آپ ظاہر بھی نہیں فرمانا تھا. رب نے ظاہر فرمایا تو اپنے آپ کو ظاہر فرمایا تو صرف اس لیے کہ رب نے اس دنیا کو محبوب عطا فرمانا تھا. آخری نبی ختم نبوت کا تاج سجا کر بھیجنا تھا، نبیوں کا سردار دنیا کو
دنیا میں بھیجنا تھا، اسی لیے رب العالمین نے یہ کائنات کو سجایا، زمین بنائی، آسمان بنایا، ہر چیز کو بنایا تو صرف حضور علیہ السلام کی ذات والا کے لیے۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، خبردار شک نہ کرے آجے، بالکل شک نہ کرے، یا اللہ کیڑی چیز میں شک نہ کریے۔ رب فرماتا ہے کہ قرآن آ گیا جے تے ایک صاحب قرآن آ گیا جے، یا اللہ قرآن دی شان کی ہے تے صاحب قرآن دی شان کی ہے۔ رب فرماتا ہے قرآن دی شان اے وے کہ قیامت دا دیہڑا ہوئے گا، جیڑا دنیا تے میرا قرآن پڑھدا ہوئے گا، جیڑا قرآن پڑھے گا قیامت والا دیہڑا ہوئے گا، رب والوں اعلان ہوئے گا کہ آ جاؤ قرآن پڑھن والے، آ جاؤ۔ یا اللہ کی کریے؟ رب فرمائے گا ایک پاسے منزل شروع کرو، جتھے تاڑی منزل مک جائے گی وہ سارا جنتی جگہ رب العالمین تانوں عطا فرما دے گا۔ ایک قرآن دی شان ہے، ایک قرآن دی شان ہے۔ یا اللہ ہور کی شان ہے قرآن دی؟ رب العالمین فرماندا ہے کہ جدے دل وچ قرآن ہوئے، جدے دل وچ قرآن ہوئے، ایک قرآن دا پیار ہوئے، جیڑا پڑھدا ہوئے دل نو بڑی محبت نال بڑے پیار نال قرآن پڑھدا ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم دی اگ اثر ہی نہیں کرے گی اودے تے۔ پھر قرآن دی شان ہور بیان کیتی حضور علیہ السلام نے۔ یا رسول اللہ کی شان ہے؟ فرمایا کہ قرآن جیڑا پڑھن والا ہے نا، جیڑا قرآن پڑھن والا، جن نے قرآن پڑھیا ہے پوری زندگی پڑھدا رہا، بڑی محبت نال بڑے پیار نال پڑھدا رہا، تے حضور نے فرمایا او دے والدین دی سراں تے عزت دا تاج سجایا جائے گا۔ پڑھن والے دی شان تے بعد وچ جڑے والدین نے، ایک بچہ حافظ بنیا، انہوں پڑھتا رہا، وہ تے عمل کیتا، یہ نہیں کہ عمل نہیں کیتا، یہ نہیں گل، پڑھیا بھی انہوں سمجھیا، پھر وہ تے عمل کیتا، عمل کر کے زندگی گزاری، تے میرے کریم آقا لجپال فرماندے نے کہ وہ دے والدین دے سراں تے تاج سجایا جائے گا عزتاں دا۔ انی روشنی ہوئے گی، انی روشنی ہوئے گی، پوچھیا جائے گا کہ یہ کیڑے خوش نصیب نے، یہ نبی نے، رسول نے، ولی نے، کون نے؟ جواب آئے گا انہاں وچ کوئی نہیں۔ تو یا اللہ انہیں تاج نور والے، عزتاں والے نور انہاں دے سر تے سجا دیتے گئے دی وجہ کی ہے؟ آواز آئے گی یہ دی وجہ ایک ہی ہے کہ انہاں دے اولاد دنیا تے قرآن پڑھ دے رہے ہیں، قرآن پڑھیا، انہوں سمجھا، وہ تے عمل کیتا۔ اج رب العالمین او دے والدین نو قیامت والے دن عزتاں دے تاج سجا کے پہنا دیتے جان گے۔ تو یارو حافظ قرآن دے والدین دی شان اے وے، جن نے قرآن نو حفظ کیتا او دے والدین دی شان اے وے، تے جنہ دی گودی وچ صاحب قرآن آیا۔ اگر سمجھیو تو سبحان اللہ، نہیں سمجھے تے سمجھا دینا وا۔ جن قرآن پڑھیا، امتی جڑے قرآن پڑھیا، سینے وچ قرآن چھپایا، قرآن پڑھیا، او دے ماں تے باپ دی شان اے وے، تے جیڑی حضرت اما آمنہ دی گودی وچ محبوب آئے نے، اس ماں دی شان کی ہوئے گی، اس باپ دا مقام کی ہوئے گا کہ جنہ دے صدقے حبیب ملے، پھر حبیب دے صدقے قرآن ملیا، پھر قرآن جن نے پڑھیا، جن نے پڑھیا وہ دے ماں تے باپ دی شان ہے وے، پھر حضرت اما آمنہ دا مقام کی ہوئے گا۔ اسے واسے اعلان کرنے ہو درود تجھے پہ بھی آمینہ، تیرے لال پر بھی سلام ہو۔ جن نے قرآن پڑھیا، حفظ کیتا، پڑھدا رہا، پوری زندگی پڑھیا، انہوں سمجھا، وہ تے عمل کیتا، وہ دی ماں دی شان ہے وے، باپ دی شان ہے وے، تے جنہ دی گودی وچ صاحب قرآن آیا ہے، پھر انہاں دا مقام کی ہے۔ تو حضرت آمنہ دا مقام کی ہے، تے حضرت عبداللہ دا مقام کی ہے، ساڑیاں تو سوچا تو بھی زیادہ انہاں دا اللہ نے عزت عطا فرما دیتی ہیں۔ حضرات قرآن تے صاحب قرآن، ایک قرآن جدے بعد رب العالمین فرماندا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک اسی قرآن نازل فرمایا تے اسی یہ دی حفاظت کیتی ہے۔ قرآن نازل فرمایا تے قرآن دی اساں حفاظت کیتی ہے۔ ذرا توجہ کرنا کہ رب نے قرآن دی بھی حفاظت کیتی ہے تے صاحب قرآن دی بھی حفاظت کیتی ہے۔ اج تو تقریباً ممکن ہے تہاڈے جو کچھ دوستاں نوں اس گل دا پتہ ہوگی، اج تو تقریباً ذرا توجہ کریا جے، تقریباً 13 یا 14 سال پہلے اٹلی وچ ایک کتاب شائع کیتی انہاں جدا نام انہاں قرآن رکھیا، معاذ اللہ، رد و بدل کر دیتا، زبر دی جگہ زیر، زید دی جگہ پیش، یہ سارے رد و بدل کر کے مارکیٹ وچ کتاب انہاں شائع کر دیتی، چھاپ دیتی، مارکیٹ وچ آ جی۔ لیکن انہاں کہا کہ اسی کامیاب ہو گئے ہیں کہ اسی قرآن نو بدل دیتا، مسلمانہ دی کتاب نو بدل دیتا ہے،
لیکن رب فرماتا کہ نہیں، جدی حفاظت کا ذمہ میں اپنے اوپر لے لیا، تسی انہوں بدل سکتے، تسی نہیں بدل سکتے۔ وہ ہویا کہ جدو وہ کتاب مارکیٹ میں آئی نا، تو جو دکانہ تے آئی، لوگ مسلمان نے خریدی، اپنے گھر میں لے کے گئی، وہ کتاب حافظ قرآن دے ہاتھ میں آئی نا، جدو اسی قرآن تے نہیں نہ کہاں گے، انہوں نے رد و بدل کر چھڑیا نا، وہ کتاب حافظ قرآن میں ہاتھ میں آئی نا، انہیں جدو پڑھیا نا الف لام میم ذالک الکتاب ہوئے، تو انہیں پڑھیا اے ذالک الکتاب با زبر، اے کس طرح آ گئی ہے، یہ ہو نہیں سکتا، اتھے تے پیش ہے۔ اور دل میں خیال آیا شاید ایک کتابت دی غلطی ہے، اگے پڑھنا وا، اگے پڑھیا، انہیں پڑھا اولائکا علی ھدی من ربہم واولائکا ھم المفلحون، ان الذین، ایتھے نا ہونا چاہیے سی، زبر ہونا چاہیے سی، ایتھے پیش کس طرح آ گئی ہے؟ جدو اگے پڑھیا نا، انہیں زبر زیر پیش بڑیاں غلطیاں ویکھیاں، تے او دا ایک کوئی جواب ہے، رب نے فرمایا دنیا والے ہو، تسی قرآن بدل دی کوشش کر دو، لیکن تسی اپنا قرآن اے بدل نہیں سکتے، کیوں کہ میں محبوب دی امت وچوں چھوٹے چھوٹے بچے حافظ بنا دیتے ہیں، بچیاں دے دلہ وچ قرآن، اے قرآن دا نور بچیاں دے دلہ وچ اے بدل نہیں سکتا، کیونکہ اے دی حفاظت دا ذمہ میں رب نے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ سورت کوثر نازل ہوئی، کیڑی سورت جی؟ سورت کوثر، چھوٹی جی سورت ہے، قرآن پاک دے 3 سپارے وچ، آج حافظ صاحب نے پڑھی ہوئی ہے سورت کوثر، یہ نازل ہوئی نا، تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ علی آؤ تشریف لے آؤ، حضرت علی ہے، حضور نے فرمایا کہ اے سورت انہوں لکھ لو، تے خانہ کعبہ دی دیوار دے نال انہوں لا دو۔ کیوں لگوایا؟ وہ دی وجہ یہ سی، مکے دے وچ یہ مقابلہ ہوندا سی، بیت بازی دا، شعر و شاعری دا، تقریراں دا مقابلہ ہونا، تے جے دا کلام پہلے نمبر تے آنا، وہ کلام خانہ کعبہ دی دیوار تے نال چسپا کر دیتا جاندا سی، پتہ لگدا سی کہ فلان دا کلام اس دفعہ پہلے نمبر تے آیا ہے۔ حضور نے حضرت علی نو فرمایا اے علی اے لکھنا سورت اے خانہ کعبہ دی دیوار دے نال لا دے، جدو حضرت علی نے لا دیتی نا دیوار دے نال سورت کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، رب نے قرآن اس طرح نازل فرمایا ہے، اس طرح نازل فرمایا ہے، جڑا پڑھن والا یا سنن والا انہوں محسوس اس طرح ہوندا ہے کہ ایک کلام جڑا ہے نا، ایک کدو کبھی کہ شعر و شاعری ہے، جی مثال تو انا آتیناک الکوثر کل فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ایک جیسا رب نے ترتیب بڑی پیاری، کوئی بھی سورت پڑھو، والضحیٰ واللیل اذا سجا، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، سورۃ نبا پڑھو، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، سورۃ الشمس پڑھو، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، سورۃ ضحیٰ پڑھو، والضحیٰ واللیل اذا سجا، سورۃ الماعون پڑھو، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، سورۃ کوثر دی واری ہے۔ حضور نے فرمایا علی جی آقا حکم ہوئے، حضور نے فرمایا علی سورۃ کوثر نازل ہو گئی ہے، رب نے اعلان کر دیتا ہے انا آتیناک الکوثر، ایک کافر بے ایمان کہندے نے کہ رب دے حبیب دی نسل کٹ گئی ہے، لیکن رب کہندا ہے نہیں نہیں اے حبیبہ تیری نسل قیامت تک جاری ہوے گی، یا اللہ او کس طرح؟ رب نے اعلان کر دیتا اے پیارے حبیب علیہ السلام، اے نسل انہاں دی ختم ہو جائے گی، نسل اے پیارے تیری مکے گی نہیں، یا اللہ وجہ کی ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے حبیب علیہ السلام، اے کافر بے ایمان اپنی اولادہ دی تربیت پہ کر دینے، انہاں نو کھانا بھی کھلاندے نے، انہاں نو روٹیاں بھی کھلاندے نے، کپڑے بھی لے کے دیندے نے، پر اے محبوبہ اولاد نہ دی ہوے گی، پر گیت میرے سونے کملی والے دے گاندے ہوے گی، گیت میرے محبوب دے گاوے گی، اولاد نہ دی ہوے گی، پر گیت محبوب دے گاوے گی۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا اے علی پاک سورت کو سنو لکھ لے، اے خانہ کعبہ دی دیوار دے نال چسپا کر دے، جدو دیوار دے نال لگ گئی ہے جیڑا یوندا سورت کو سنو پڑھدا ہے پیا، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان
ان شانیک हुवल अबतर। ایک جڑا کافر بھی آندا ہے پیا وہ بھی پڑھدا ہے پیا، جڑا مسلمان آندا ہے وہ بھی پڑھدا ہے پیا۔ ہن مکے دا بہت بڑا شاعر، چوٹی دا شاعر جدا نام لبید بن ربیعہ ہے، او خانہ کعبہ دا طواف کرن واسطے آندا ہے۔ جدو یو دی جناب دی اکھاں دی روشنی خانہ کعبہ دی دیوار تے پیندی ہے تے پڑھدا ہے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ اے مکے دا بہت بڑا شاعر لبید بن ربیعہ اعلان پہ کردا ہے تے تھلے کی لکھدا ہے پیا جدو سورہ کوثر نو پڑھیا سو تھلے کی لکھدا ہے واللہ ما ھذا کلام البشر۔ او دنیا والیو رب کعبہ دی قسم ہے اے کلام کسے بشر دا ہو ہی نہیں سکدا۔ سبحان اللہ۔ اے کلام کسے بشر دا ہو نہیں سکدا۔ اے تے قرآن پاک دا اجاز ہے، اے تے رب نے قرآن پاک دے الفاظ نو انی جناب دی عزت عطا فرما دیتی ہے۔ ہن حضور دی پیا گل کرن لگا وا شان قرآن دی تے شان صاحب قرآن دی۔ قرآن دی شان ہوئے حضور دی شان نہ بیان کیتی جائے تے مزہ نہیں، کیوں کہ رب نے قرآن میں پہلے عرض کیتا قرآن دیتا ہے تے حضور دے صدقے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ذرا اونچی بولو نا، اونچی بولو سبحان اللہ۔ رب نے حضور دے صدقے عطا فرمایا قرآن۔ حضور نہ ہوندے تے قرآن نہ ہوندا، حضور نہ ہوندے نماز نہ ہوندی، حضور نہ ہوندے تے اے پگڑیاں نہ ہوندیاں، حضور نہ ہوندے تے کچھ بھی نہ ہوندا، مسجداں نہ ہوندیاں، کوئی چیز نہ ہوندی، نہ زمین ہوندی نہ آسمان ہوندا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں سی، کوئی چیز بھی نہیں سی اگر حضور نہ ہوندے۔ حضور دے صدقے ہن شان سنی جے قرآن دی۔ مکے دا وڈے تو وڈا شاعر بھی اے مجبور ہو گیا لکھن تے واللہ ما ھذا کلام البشر، کہ رب کعبہ دی قسم ہے، منو رب دی قسم ہے، ایک کلام کسے بشر دا ہو نہیں سکتا۔ جیڑا بھی بندہ حضور کو آیا نا گل کرن واسطے، جدو مکے دے وچ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا نا، تو جیڑا بھی آیا نا کافراں نے بھیجیا بھی کہ جاؤ تسی حضور نال گل کرو، مناظرہ کرو، کلام کرو۔ جیڑا بھی آیا حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ کے بیٹھ گیا ہے، گل کرن واسطے آیا جیڑا بھی حضور کو لا کے بیٹھ گیا ہے۔ 5 مسلمان ہو گئے، 10 ہو گئے، 20 ہو گئے، 30 ہو گئے، 39 ہو گئے، کتنے ہوئے؟ اچھی بولو 39 مسلمان ہوئے۔ مکے دے وچ کافراں دا جمے غفیر ہے بیٹھا ہے، مشورے کردے نے پہ، ذرا توجہ کرنا، مشورے کردے، مشورہ کی کردے نے کہ 39 مسلمان ہو گئے نے، فاروق اعظم ادھروں آ گئے، حالے کلمہ نہیں پڑھیا، حالے کلمہ نہیں پڑھیا، فاروق اعظم آگے پوچھیا اے مکے دے سرداروں کافروں اے کیڑی گل دا مشورہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے آکھیا جی مشورہ کرنے آپ ہے کہ اج 39 مسلمان ہو گئے نے تے گل بڑی ماڑی ہے، معاذ اللہ انہوں نے آکھیا گل بڑی ماڑی ہے تے وددے جاندے نے پہ، مسلمان ہوندے جاندے نے پہ، تے ایک دن آگے اے نہ ہوئے کہ پورا مکہ ہی مسلمان ہوئیے، انہوں نے روکیے کس طرح؟ فاروق اعظم کہنے لگے فکر نہ کرے آجے 39 ہو گئے نے تے 40واں میں ہون دینا۔ یہ فاروق اعظم ادو دی گل ہے کہ جدو کلمہ نہیں حالے نہیں پڑھیا، حالے مسلمان نہیں ہوئے، حالے کافر نے، تے جدو کافر سننا ادو بھی مکے دے سب تو وڈے، اے سمجھ لو کہ مکے دے وچوں جویں نہیں کہندے کہ پنڈ دا چودھری جڑا ہے وڈے تو وڈا چودھری، اے مکے دے سرداراں تو چودھری سردار جڑا سی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر بندہ ہی ڈردا ہے پیا، وہ فاروق اعظم دی گل چپ کر جاؤ یار، وہ فاروق اعظم نے ایسا آکھیا ٹھیک ہے، جو نہ آکھیا ٹھیک ہی آکھیا ہے۔ فاروق اعظم فرمان لگے کہ کنے مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی 39 ہو گئے نے۔ آپ کہنے لگے کوئی فکر نہ کرے، جو 39 ہو گئے نے 40واں نہیں ہون دینا۔ قدرت مسکرا کے فرما رہی ہے تو کہ نہ 40واں نہیں ہون دینا، 40واں تیرے نال کرنا ہے، 40واں تیرے نال کرنا ہے، تو کہ نہ 40واں نہیں ہون دینا۔ آ نہ ذرا میرے حبیب نو تک نہ تے میرا قرآن سن، اے قرآن سن تے میرے حبیب نو ویکھ تے پھر ویکھ تو 40واں تے تیرے کولوں کروانا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ چوں نکلے نے، امام الانبیاء دے کول جاندے نے پہ، ننگی تلوار لئی، پین بھی ملی ہے، پرا بھی ملے آئے۔ انہاں آکھیا پتہ چلیا میری پین بھی مسلمان ہو گئی،
ਭਰਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬਹਿਨੋ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਹਿਨੋ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੂੰ ਪੀਤਾ ਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਤਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਏ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਏ। ਇਹ ਭੈਣਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਏ, ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਪਈ, ਕਲਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ? ਮੈਂ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਆ, ਮੱਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਲਮਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜਾਨ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ, ਪਰ महबूब ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ, ਜਾਨ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ, ਪਰ महबूब ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨੋਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾ, ਗੁਸਲ ਕਰ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਸਲ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਤੇ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸੂਰਤਾਂ ਹਾਦੀਆਂ ਚੰਦ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮਲਕਾ ਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਜਨਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲਹਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਨਾਬ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਬ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਲੋਕੀ ਸੁਣਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਜਿਹਦੇ ਕਲਬ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला हजूर अलैहिस्सलाम ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰੀਨੀਅਤ ਆ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਤੇ ਬੜਾ ਗਦਾਜ਼ਤ ਆ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦਾ ਏ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦਾ ਏ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦਾ ਏ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਕੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਧਰੋਂ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਾਫਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਚੌਥੇ दिन भी आ गए, हफ्ता गुजर गया, 15 दिन गुजर गया। फिर आखिरी फैसला की होया, ये ते दसिया जे एक सुनने वास्ते क्यों आंदे जे, मनिया ते कोई नहीं, मनिया ते कोई नहीं, आवाज आंदी है। ये वजह की है कि शायर तर्जमानी पिया करदा है ते बड़ी सच्ची ते पक्की गल पिया करदा है। वो काफर इहो ही कहंदे होणगे, सासी सुनते ते नहीं, सानू पता नहीं केड़ी चीज तेरे दर ते लैके आ जाती है, पता नहीं वो केड़ी जनाब दी दर्द है जेड़ा सानू ताडे दर ते लैके आ जाती है। शायर इहो ही गल कहंदा है, वो मक्के दे सरदार इहो ही कहंदे होणगे, दस कीए जाया नजर विच तेरी, ओ जिहड़ा आवे रंगिया जावे आज़मे दो ओ सोना माही, सानू किधरे नजर नया अवे आज़मे डा आज़मेडा ओ सोना माई, सानू किधरे। सुभान अल्लाह।
ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਏ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਨੇ ਆ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਫਿਰੋ ਬੇਈਮਾਨੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਏ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਜੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਜੇ, ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹਸਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਅਨਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਵਗਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡ ਕੇ ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡ ਕੇ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡ ਕੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੁਸਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਲਨੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਲਨੇ ਆ ਉਹ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹੂਗਾ। ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਖੂਨ ਚਲੀ ਇਸਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸੂਰਤ ਆਹਾ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ। ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੋਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਟੁਰਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਬਾਰਗਤ ਕੀਤਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਅੱਜ ਉਮਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਗਿਆ ਹੈ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਤ ਕੀਤਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਗਏ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ, ਅੱਜ ਫੜੀ, ਐਸੋ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜੰਜੋੜਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਆਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਆਣਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇਲਾ ਦੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦਾ ਪੀਰ ਭਾਈ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦਾ ਪੀਰ ਭਾਈ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੇਖੀ ਕਿੱਸਾ ਹੀ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅੱਜ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਉਮਰ। ਫਾਰੂਕ ਬੱਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਅਸੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਾਫਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, दस किए चाश्त नजर विच तेरी, दस किए ए कमली वाले जिन्नू भी कलिया गल करन वास्ते ताड़े कदमां ते बह गया, ताड़ा गुलाम बन गया है। अज फारूक आजम ते बड़ी उम्मीद सी, ए फारूक आजम किस्सा तमाम कर देगा, ए खत्म कर देगा, कहानी खत्म कर देगा, पर कमली वालिया दस किए चाश्त नजर विच तेरी, जेड़ा आवे रंगिया अजा अवे आज़मे तो ओ सोना माही, सानू किधरे नजर सुभान अल्लाह। आज़म एडा आज़म एडा सोना